السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اس کے اعضاء کو بنایا، اس کی سوچوں کو بنایا، اس کے دماغ کو بنایا، اس کے اعصاب کو بنایا. اس خالق سے زیادہ انسان کے ذہن کو، اس کے دماغ کو، اس کی اعصابی طاقت کو اس خالق سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. چاہے کتنا بڑا سرجن ہو جائے، کتنا بڑا سائیکارٹسٹ ہو جائے، سائیکالوجسٹ ہو جائے، ماہر نفسیات ہو جائے، بہت قابل، اللہ نے ان کو بہت علم دیا، لیکن ان کا علم اللہ کے علم کے مطابق نہیں ہو سکتا انسان کے بارے میں. اس لیے جو اللہ ہدایات دے انسان کو، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں دو رائے کی گنجائش نہیں ہے. آج انسان کا بہت بڑا مسئلہ معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، بچوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، کاروبار کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، دوست احباب کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج کی ان آیات میں ذکر کیا. ابھی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 کی تلاوت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو ہلوع پیدا کیا گیا ہے. ہلوع کے مختلف مفسرین نے مختلف ترجمے کیے ہیں لغت کے اعتبار سے. بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک انسان کو کم ہمت پیدا کیا گیا ہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، اس انسان کو بے صبرا پیدا کیا گیا ہے. ایک مفسر نے اس کا ترجمہ لکھا کہ بے شک انسان کو چھوٹے سے دل والا پیدا کیا گیا. آپ یہ سارے مفسرین کے ترجمے لے لیجئے تو ہلوع کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ خالق یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اس انسان کو چھوٹے سے دل والا، کم ہمت، بے صبرا پیدا کیا ہے. اور اگلی دو آیات میں خالق نے پھر یہ بھی بتایا کہ یہ چونکہ اللہ نے پیدا ہی اس کو ایسا کیا ہے، بے صبرا، کم ہمت، چھوٹے سے دل والا. خالق کہتا ہے میں نے بنایا ہی ایسا. اس کی وجہ سے یہ کرتا کیا ہے آگے دو آیات میں اللہ نے بتایا. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، شر پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جانی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، جزوعا یہ شور مچاتا ہے. جزوعا جزا فضا کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. کاروبار میں نقصان ہو گیا تو یہ شور مچاتا ہے، کوئی اور نقصان ہو جائے تب یہ شور مچاتا ہے، بچوں سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے تب شور مچاتا ہے، پورے خاندان کو سر پہ اٹھا لیتا ہے. کم ہمت ہے، چھوٹے سے دل والا، بے صبرا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور دوسری حالت اللہ نے یہ بتائی کہ اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے، منوعا وہ اس کو روک کر بیٹھ جاتا ہے. تمام مفسرین نے خیر کا ترجمہ کیا ہے دنیا کی نعمتیں، مال و دولت. جب پیسہ آتا ہے حالات اچھے ہو جاتے ہیں،
اللہ ترقیاں دے دیتا ہے، منوعہ روک کر بیٹھ جاتا ہے، یہ میں نے کمایا، اس میں کسی کا حق نہیں، نہ بیوی کا حق، نہ بچوں کا حق، نہ ماں کا حق، نہ باپ کا حق، نہ بہن بھائیوں کا حق، نہ معاشرے کا حق، اللہ کا بھی حق نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، قربانی بھی نہیں کرتا، واجب بھی جو اللہ کا حق واجب ہے وہ بھی نہیں کرتا، منوع روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان گھروں میں بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، بیمار ہوتا ہے، بہت شور مچاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے پاس حالات اس کے اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے، پیدا ہی ایسا کیا، اور خود اللہ بتا رہا ہے یہ دو حرکتیں کرے گا یہ انسان، اور وہ کر رہا ہے انسان، اب ہم کیا کریں؟ اللہ نے بنایا ہی ایسا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد اللہ حرف استثناء لا کر پھر بتایا کہ مگر یہ لوگ جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ اللہ نے کم ہمت پیدا کیا ہے، بے صبرہ پیدا کیا ہے، چھوٹے سے دل والا پیدا کیا ہے، لیکن اس کا علاج اللہ نے بتایا۔ پھر یہ انسان کیا کرے جو اس کم ہمتی سے نکل جائے، بے صبرے پن سے نکل جائے، اس کا دل بڑا ہو جائے، برداشت اس کے اندر آ جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فوراً اس کے بعد الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ کہ جو نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے۔ خالق کہہ رہا ہے، میں نے پھر عرض کیا کہ کسی مفکر کی سوچ نہیں ہے، کسی ماہر نفسیات کی، کسی ڈاکٹر صاحب کی سوچ نہیں ہے، یہ تو اس نے بنایا ہے انسان کو، اس سے بہتر کوئی علاج نہیں بتا سکتا۔ معلوم ہوا انسان گھبراہٹ میں ہو، پریشانی میں ہو، بے صبرا پن ہو اس کے اندر، یہ نماز میں مصروف ہو جائے۔ اور عجیب بات بتاؤں، میٹرک کے امتحانات ہو رہے ہیں، یہ بات ہمارے بچوں، میٹرک کے بچوں کو اور میٹرک کی بچیوں کو بھی یہ بات پتہ ہے، جب پیپر شروع ہونے لگتے ہیں نا، نماز 5 وقت آخری پیپر تک پتہ ہے ان کو بھی، وہاں جا کے کچھ ملتا ہے تب ہوتا ہے نا، ورنہ کیوں وہ اپنا وقت ضائع کرے گا مصلی بچھا کر نماز پڑھنے میں؟ کچھ ملتا ہے نا، کچھ پتہ ہے نا۔ اور یہ بھی پتہ ہے کہ میں کس کے سامنے عبادت کر رہا ہوں، کس کو راضی کرنے کی فکر کرو، اور نمبر ذرا اچھے آ جائیں گے، کل کا پرچہ اچھا ہو جائے گا۔ معلوم ہے تو صحیح ذہن میں ہے ذہن، اور یہ بڑے بڑے کرتے ہیں جناب، بچوں کا کیا ہے، بڑے بڑے، ماں بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، بیٹا جب ہسپتال میں داخل ہو جائے تو کیسے مصلی بچتے ہیں، کیسے تسبیحات ہوتی ہیں، کیسے درود شریف پڑھا جاتا ہے، کیسے سورہ یاسین سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، وہ لائن پہ آ جاتا ہے بندہ، لیکن اس وقت جب اللہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، باہمت وہ شخص ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 وقت نماز کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مزاج بنایا۔ عرب کیا جب سورج گہن لگتا تھا تو اس کو منحوس نحوست سمجھتے تھے، کہتے تھے کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ عرب میں سورج گہن لگنے کے وقت میں گھبراہٹ آ جاتی تھی، خوف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کیا؟ صلاۃ الکسوف سکھائی، سورج گہن لگنے کی نماز، یعنی سورج گہن لگنا شروع ہوتا تھا، لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبے سجدے، جب تک کہ سورج گہن ختم نہیں ہو جاتا صحابہ کو لے کے نماز میں مصروف ہو جاتا۔ گھبراہٹ کے وقت نماز، ایک الگ سے نماز سکھائی۔ ضرورت پیش آ گئی آپ کو، بہت پریشان ہیں، بہت کم ہمت ہو رہے، بڑے بے صبرا پن آ رہا ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، اللہ سے مانگی، صحابہ کو سکھائے، مزاج بنائے۔ بارش نہیں ہو رہی، پانی کی کمی ہو گئی، جیسے آج کل ہمارا معاشرہ، اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے۔ پانی کی قلت، خوفناک قلت، وہاں مدینہ میں بھی ہوتی تھی خوفناک قلت پانی کی، بارشیں بھی کبھی کبھی، قحط سالی کا خدشہ ہوتا تھا۔ اب پریشانی آئی، بڑی گھبراہٹ ہو رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء سکھائی، بارش طلب کرنے کی نماز، کھڑے ہو جب بارش میں، وہ بھی میدان میں، مسجد نبوی میں میدان میں نکل کر صلاۃ الاستسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز۔ کوئی معاملہ کرنا ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، گھبراہٹ ہے آپ پر، سمجھ میں نہیں آ رہا، پریشان ہے بہت زیادہ، میں کروں نہ کروں، یہ ڈیل کروں نہ کروں، یہ مکان خریدوں، یہ پلاٹ خریدوں نہ خریدوں، یہ تجارت کروں نہ کروں، پر پریشان ہے یہ بیچارہ، یہاں شادی کروں کہ نہ کروں، رشتہ کروں کہ نہ کروں اپنے بیٹی کا، بیٹے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا سکھایا؟ صلاۃ الاستخارہ، 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو، جس میں خیر ہوگی وہ اللہ کر دے گا۔ کیوں پریشان ہوتے؟ صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الاستخارہ میں بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، یس نو نہیں ہوتا۔ اچھا، لوگ ڈرتے ہیں، لوگ صلاۃ الاستخارہ سے بھی گھبراتے ہیں، کہتے ہیں مولانا اگر اس میں ہاں آ گئی، پھر ہم نے نہ کیا تو مصیبت ہوگی، اور اگر نہ ہو گئی پھر ہم نے کیا، ہمارا دل کیا کہ نہیں یہی رشتہ ہونا چاہیے، تو بڑا نقصان ہوگا۔ حالانکہ استخارہ جو ہے کوئی فعال نہیں ہے، کوئی یس نو نہیں ہے۔ یس نو کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں سمجھا، فعال نکالنے کو۔ وہ فعال نکالتے تھے نا، پرندہ اڑاتے تھے، پرندہ اڑاتے، سفر کرنا ہے نا، ایک پرندہ اڑا، اگر رائٹ سائڈ پہ جائے گا اوکے ٹھیک ہے جاؤ، اور اگر لیفٹ پہ اڑ جائے گا تو نو۔ لا عدوى ولا سفر ولا طیرۃ ولا ہامہ، وہ طیارہ یہی ہوتا تھا، پرندہ اڑا کر یس نو کرواتے تھے، وہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں۔ استخارہ جو ہے اس میں اللہ سے خیر طلب کی جاتی ہے۔ وہاں کوئی رات کو بزرگ نہیں آتا، کسی حدیث میں نہیں لکھا کہ رات کو ایک بزرگ آئے گا، وہ آ کے اشارہ بھی کرے گا، پھر کھلا بھی کرے گا۔ لوگ گھبراتے ہیں استخارہ کرنے سے، حالانکہ خود کرنا چاہیے استخارہ۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ استخارہ کریں، حالانکہ مولانا صاحب کے جذبات وہ کیسے ہو سکتے ہیں جو آپ کی سوچ ہے؟ آپ کو سب اونچ نیچ پتا ہے، آپ استخارہ خود کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سے استخارہ نہیں کرواتے تھے، خود کرتے۔ اور پھر رنگ نظر آنا بھی حدیث میں نہیں ہے۔ بعض حضرات آتے ہیں کہتے ہیں مولانا استخارہ کیا تھا، رات کو لال رنگ نظر آئے، سرخ رنگ نظر آئے۔ ایک آتے ہیں کہتے ہیں ہرا رنگ نظر آئے۔ میں نے کہا وہ تو ٹریفک کے اشارات ہو گئے کہ اگر گرین کلر ہو گیا تو اوکے استخارہ، اور ریڈ کلر ہو گیا تو نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث میں یہ رنگ بھی نہیں ہے، کلر بھی نہیں ہے، بس 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھیے، سونا ہو سو جائیے، نہیں سونا ہے تو بھی کوئی ضروری نہیں، خواب آنا بھی ضروری ہے، کوئی اشارہ بھی ضروری نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت میں، کم ہمتی کے وقت میں طریقے سکھائے، تو ایک طریقہ الی المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں بڑے باہمت ہوتے ہیں۔ اگلی آیت جس میں نمبر 2 خوبی بتائی، آج گھبراہٹ سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کے اندر مال سے محروم لوگوں کا اور محتاج لوگوں کا حق سمجھتے ہیں، وہ لوگ بڑے باہمت ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو تو میں نے ابھی عرض کیا کہ جو کم ہمت ہوتا ہے نا، چھوٹے سے دل والا، اس کے پاس جب خیر آتی ہے، مال آتا ہے، پیسہ آتا ہے تو وہ روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کم ہمت آدمی کی نشانی ہے، یہ چھوٹے سے دل والے کی نشانی ہے۔ اور بڑے دل والے کی کیا نشانی ہے کہ جب پیسہ آتا ہے، حالات اچھے ہوتے تو کہتے ہیں یہ بھائی کی بھی مدد کروں گا، بہن کی بھی مدد کروں گا، فلاں کی بھی مدد کروں گا، وہ بڑے ہمت والا ہوتا ہے۔ 2 خوبیاں ہو گئی، اپنے مال کے اندر مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھنا جب اللہ آپ کو پیسہ دے۔ نمبر 3،
والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، آخرت کی کو مانتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا۔ اس لیے کہ جب انسان کسی بہن کی مدد کرتا ہے، بھائی کی مدد کرتا ہے، کہ کسی چچا زاد بھائی کی مدد کرتا ہے، طویل سے مدد کرتا ہے اور اسے کبھی خیر نہیں پہنچتی نا، تو بیوی بھی کہتی اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، کبھی اس نے تمہیں سلام کیا ہے، کبھی خیریت پوچھی ہے، کبھی تمہاری بیماری میں کام آیا، دکھ درد میں کام آیا، مرتے ہو جا کے اسی کو پیسہ دیتے ہو، پھر انسان ہل جاتا ہے اندر سے جناب، کہتا ہے واقعی میں تو بڑا بے وقوف نہیں ہے یہ انسان۔ یہ انسان اگر اس بات کی نیت رکھے کہ میں اس لیے مدد کرتا ہوں اپنے بہن کی، اپنے بھائی کی، معاشرے میں کسی شخص کی، تاکہ اس کا اجر اللہ مجھے آخرت میں دے، تو پھر یہ انسان مایوس نہیں ہوگا۔ مایوس تب ہوتا ہے جب انسانوں سے توقع لگا کے رکھتا ہے، جب اللہ سے توقع لگاتا ہے پھر مایوس نہیں ہوتا، اللہ دے گا اس کے اعمال کا بدلہ۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر کچھ ظلم نہیں کرتا۔ تو آخرت کے دن پر یقین رکھنا، بدلے کے دن پر میرے اعمال کا بدلہ ملے گا، پھر یہ انسان کا ہمت نہیں ہوتا۔ کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے یہ آزمائش دی ہے نا، بخار ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہوں، آپریشن ہونے والا ہے، پورا ہونے والا ہے، بیوی بیمار، بچے، کوئی بات، اللہ اس پر اجر دے گا مجھے اس کا علاج بھی کرنا چاہیے، برداشت بھی کرنا چاہیے، اور اس مسئلے کو، مشکل کو حل کرنے کے لیے بھی مجھے کرنا چاہیے، لیکن اس پر میں صبر کروں گا تو اس پر اللہ اجر مجھے آخرت میں دے گا۔ اتنا ہمت والا انسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اگلی آیت، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے کانپنے والے ہوتے ہیں، ڈرنے والے ہوتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے کانپنے والے، ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بڑے باہمت انسان ہوتے ہیں۔ یہاں اس عجیب سی بات کو آپ نے سمجھنا ہوگا، اس آیت کو سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں جو بندہ ڈرتا ہے نا، اس کو بزدل کہتے ہیں، ڈر گیا، کمزور دل، چھوٹے سے دل والا ہے، ڈر گیا۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ بڑا باہمت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس میں فرق ذرا ذہن میں رکھیے گا، فرق ذہن میں رکھیے گا۔ جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، جو خالق سے ڈرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے۔ آج پوری امت مسلمہ جو بزدل ہوئی بھی ہے نا، وہ اس لیے کہ خالق سے نہیں ڈرتی، مخلوق سے ڈرتی۔ اس کو راضی کر، اس کو راضی کر، یہ نہیں ہوگا تو یوں ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا تو ہمارے سارے پیسے ہی بند ہو جائیں گے، اگر اس کو راضی نہ کیا تو یہ آ کر کار پر بمباری کر دے گا، وہ کھلا کر دے گا، اس کو راضی کرو۔ اللہ کو راضی کرنا نہیں، ذہن میں بھی نہیں، دور دور بھی نہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آج یہ انسان سود سے ڈرتا ہے، سود کو ختم کیا نا، یہ سود کو ختم کرنے سے ڈرتا ہے۔ اگر سود کو ختم کیا نا، مولانا آپ کو نہیں پتا، پھر ہم پتھروں کے دور میں پہنچ جائیں گے، نہیں ہم نبوی دور میں پہنچ جائیں گے۔ اچھا کوئی کہے نا پتھروں کے دور میں پہنچ جائیں گے، تو آگے سے کہہ دیجیے گا کہ ہم کہاں پہنچ جائیں گے، نبوی دور میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ آگے اللہ نے سمجھایا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے سطر کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر میں کھل کر ترجمہ کر دوں تو وہ لوگ جو اپنے سیکس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اللہ ہی نے انسان کے اندر وہ جذبات بھی، خواہشات بھی اللہ نے رکھی ہیں، لیکن اللہ نے آگے آیت میں سمجھا اس کو جائز جگہ پورا کرو، ناجائز جگہ پورا نہ کرنا۔ اگر ناجائز جگہ پورا کرو گے تو کم ہمت ہو جاؤ گے، پھر نوجوانی میں بھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھولے گا، تھوڑا سا کام کرو گے تھک جاؤ گے، نوجوانی میں حال ہو جائے گا، برا حال ہو جائے گا۔ خالق ہے نا، اس نے سارا مشین خالق نے بنائی ہے، وہ کہتا ہے اگر اس مشین کو صحیح طرح اس طرح چلاؤ گے نا پھر ٹھیک چلے گا، ورنہ مشین اور کمزور ہو جائے۔
والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ کہ جو اپنے امانتوں اور وعدوں کا خیال کرنے والے ہوتے، وہ بڑے باہمت ہوتے. وہ قومیں بھی آج سر اٹھا کر چلتی ہیں جو امانت اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں. باہمت قومیں ہوتی ہیں. کافر قومیں ہیں، اچھا کافر ہے. اب زیرو کرپشن پہ اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں، زیرو کرپشن میں جو ممالک ہے ان میں ڈنمارک سر فہرست آ رہا ہے آج کل. غیر مسلم دیکھیے، لیکن یہ آیت وہاں 100% اس پر عمل ہو رہا ہے. میں نے 80%، 90% نہیں کہا. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اپنے وعدوں کا خیال کرنے والے ہیں. امانت کی ضد خیانت، جس کو آپ کرپشن کہتے ہیں، زیرو کرپشن. وعدہم راعون، کوئی معاہدہ کیا ہے نا، کوئی وعدہ کیا ہے، ایک طرف سے ہو تو وعدہ کہتے ہیں، دو طرف سے ہو تو معاہدہ کہتے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعدہم راعون، جو ایگریمنٹ کیا ہے نا اس سے ہٹنا نہیں. جو شرائط طے کی ہے، یہاں پتہ ہے شرائط سارے معاہدے کر لیتے، سب کچھ کر لیتے، بعد میں کہتے ہیں یہ معاہدہ کو قرآن حدیث ہے، چلو ہو گیا خلاص. نہیں، قرآن حدیث ہے. والذین هم لاماناتہم وعدہم راعون. وہ قومیں بڑی طاقتور، وہ انسان بڑا طاقتور ہوتا ہے جو امین ہوتا ہے اور اپنے وعدے کا خیال کرنے والا ہوتا ہے. اور جو وعدوں سے بار بار پھرنے والا، ابھی وعدہ کیا اس سے وعدہ خلافی، اس سے کیا وعدہ خلافی، پورے گھر میں مشہور، خاندان میں مشہور. ہم تو اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کی. بیٹا یہ کام کر دو، میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا. وہ 3-4 دفعہ کہتا ہے اچھا چاکلیٹ لا کے دوں گا، اچھا یہ کام کرو گے. وہ 3-4 دفعہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے وہ ڈیڈی وہ چاکلیٹ، وہ آئس کریم، اور دے دیں گے. ایک دفعہ تھوڑا سا ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے اوپر جو کچھ ہم نے تربیت کی ہے نا، سینکڑوں دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے وعدہ کیا نہیں پورا کیا. آخر کار اس بچے کو بھی ایک فن آ گیا. جس طرح ایک زوالوجی ہوتی ہے، بیالوجی ہوتی ہے، اس طرح ایک ٹرخالوجی بھی ہوتی ہے. فن ہے، ایک آرٹ ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو کیسا الو بنایا، یعنی ٹرخالوجی. اس بندے کو آگے لگا دو، یہ ٹرخانے میں بہت ماہر ہے، الو بنانے میں بہت ماہر ہے. کیا مطلب؟ وعدہ کر لو، پورا کون کرنا، کون سے پورا کرنا. میں نے پتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو انسان اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، بڑے باہمت انسان ہوتے ہیں. اگلی آیت والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. یہاں ایک تفسیر مفسرین نے فرمائی کہ سچی گواہی دیتے ہیں، اور بعض مفسرین نے یہ تفسیر فرمائی والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. اللہ کے بندے گواہی دی ہے آپ نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر پیسے کو خدا کیوں بناتے، کیوں منہ سے نکالتے؟ پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا جی، پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اچھا اللہ درمیان میں ہوتا ہی نہیں، اللہ درمیان میں ہوتا ہی نہیں. کھل کر کہتے پیسہ ہوگا سب کچھ ہوگا، کیونکہ پیسہ خدا ہے نا، معبود بنایا، معبود کا درجہ اس کو دیا ہو، سب کچھ کرنے والا پیسہ ہے. یہ گواہیوں پر قائم رہے جو گواہیاں دی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، آخری خوبی ان آیات کے تسلسل میں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک تفسیر تو یہاں یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت سے مراد یہ کہ نماز اس طرح پڑھیں کہ اللہ کے ہاں جا کے حفاظت کے ساتھ قبول ہو جائے، یعنی نماز کو اس کے آداب سنتوں کے مطابق فرائض واجبات پوری کر کے نماز کو پڑھیں تاکہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اور ایک تفسیر مفسرین نے فرمائی کہ اپنے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ باہمت ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں کہ نمازیں دوسروں کے کھاتے میں نہ چلی جائیں. اس حدیث کے مطابق جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ قلاش مفلس قلاش ہوں گے. صحابہ نے بھی یہی کہا تھا جواب جو ہمارے دینوں میں ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے، تو صحابہ نے آگے سے جواب دیا لیس لہ متاع ولا درہم، جس کے پاس سامان نہیں ہوتا، پیسہ نہیں ہوتا، وہ قلاش ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہوتا، مفلس وہ ہوتا ہے جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی دبا کے خوب، ماشاءاللہ نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، عمرے حج کیے ہوں گے،
لیکن آگے حدیث کے الفاظ وَضَرَبَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَسَبَّ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا. لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا. آخرت میں جب جائے گا تو اللہ اس کے نیک اعمال اٹھا کر، نمازیں اٹھا کر دوسرے بندے کے کھاتے کو دے جس میں اس بندے کا حق مارا. اور اگر اتنے حق مارے، نمازیں بھی دبا کے، عمر حج بھی دبا کے، روزے بھی ماشاءاللہ، نفل بھی ماشاءاللہ خوب، لیکن حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بہت زیادہ مارے، ساری نیکیاں ادھر چلی گئی، تو آخر میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر جب اس کے پاس نیکیاں نہیں رہیں گی نا تو پھر دوسرے بندے کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. یہ ہوگا مفلس کا. یہ آیات کا تسلسل جہاں مکمل ہوتا ہے نا، اس کے بعد آیت ہے آخری جو تلاوت کرنے لگا ہوں کہ جب اللہ نے پیدا ہی کم ہمت کیا ہے، بے صبرا، چھوٹے سے دل والا، لیکن یہ لوگ باہمت ہوتے ہیں، یہ لوگ باہمت ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں جو ان آیات میں بیان ہوئی. پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آخری آیت اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں پھر جنت میں ان کا اکرام کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، اپنے خاندان میں، اپنے کاروبار میں، اپنے اداروں میں، اپنے حالات میں رہتے ہوئے کم ہمت بے صبرہ ہونے سے اللہ ہمیں بچائے رکھا. اور اللہ اس کم ہمتی کو ان اسباب کو اختیار. آج بھی کوئی انسان کم ہمتی محسوس کرے نا تو میں حوالہ عرض کرنے لگا ہوں کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت تک کی 35 تک کی تلاوت کی ہے. ابھی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 35 سورہ معارج. جب کبھی انسان باہمت ہونا تو ان آیات کو پڑھے اور دیکھے کہ کون سا پوائنٹ میری زندگی میں کم ہے، اس پر عمل کیجیے. خالق کا وعدہ ہے، یہ انسان پھر سے باہمت ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.